بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کو اپنی ڈھال بناؤ۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِينَ تَسَاءَلُونَ بِهِ الْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔ فرماتا ہے، اے مرد اور اے عورتوں، اس خدا کو اپنی ڈھال بنا لو جس کا نام لے لے کے تم دنیا میں اپنی اغراض پوری کرتے ہو، اور جس کے نام کے ساتھ تم لوگوں سے رحم اور انصاف کی اپیل کرتے ہو اور کہتے ہو خدا کے واسطے یہ معاملہ یوں کرو، خدا کے واسطے یہ معاملہ یوں کرو۔ فرماتا ہے، جب تم لوگ یہ کہتے ہو کہ خدا کے واسطے ہمارے ساتھ یوں معاملہ کرو تو تم ہماری طاقت اور قوت کا اقرار کرتے ہو، لیکن ہم تمہیں یہ کہتے ہیں کہ تم جب انسانوں سے خدا کے نام پر اپیل کرتے ہو تو تم کیوں اس خدا کے پاس نہیں جاتے اور اس سے براہ راست اپنا تعلق پیدا نہیں کرتے جو تمام تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے؟ کیونکہ بہرحال انسانوں میں سے بھی بعض ایسے ہیں جن کے سامنے اگر خدا تعالیٰ کا نام بھی لیا جائے تو ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ مثلاً بحریہ ہیں، اگر ان کے سامنے خدا تعالیٰ کا نام لیا جائے تو وہ ہنستے ہیں۔ اسی طرح بعض سنگ دل ڈاکو ڈاکہ ڈالتے ہیں یا دشمن کی فوجیں چڑھائی کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اگر ان کے سامنے فریاد کی جائے تو کیا وہ چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کہیں ڈاکہ پڑا ہو اور لوگوں نے کہا ہو خدا کے واسطے ہمیں چھوڑ دو اور انہوں نے چھوڑ دیا ہو؟ یا مثلاً جرمنوں اور انگریزوں کی لڑائی ہو چکی ہے، اس لڑائی میں کیا وہ گولیاں چلاتے تھے یا خدا کا نام سن کر اپنے دشمن کو چھوڑ دیتے تھے؟ ان کے سامنے اگر 1000 دفعہ بھی خدا کا نام لیا جاتا تو وہ چھوڑتے نہیں تھے۔ پس بے شک انسان خدا تعالیٰ کا نام لیتا ہے، مگر جس طرح اس نام کا وہ استعمال کرتا ہے وہ غلط ہے۔ صحیح طریق یہ ہے کہ انسان خدا تعالیٰ کے آگے جھکے اور بجائے انسان یہ کہنے کے کہ تو خدا کے واسطے مجھے چھوڑ دے، وہ خدا تعالیٰ سے ہی کہے کہ اے خدا تو اپنی صفات حسنہ سے کام لے اور اپنی صفات رحمانیت اور رحیمیت سے کام لے کر مجھ پر رحم کر اور میری مشکلات کو دور فرما دے۔ پس یہ اللہ تعالیٰ کا نام لینے کا غلط طریق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر انسانوں سے اپیل کرتا ہے، سنگ دل ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے نام کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ بس اصل طریق یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے جائے اور اس کے سامنے اپنی مشکلات کو پیش کرے۔ دیکھو، اس میں مرد عورت کا یکساں حق تسلیم کیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ مردوں کی دعا تو سنی جاتی ہے لیکن عورتوں کی نہیں، بلکہ فرماتا ہے، اے مردوں اور عورتوں، تم میرے نام کو اپنی ڈھال بناؤ اور اپنی ضرورتوں کے وقت مجھے اپنی مدد کے لیے بلاؤ۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ فرماتا ہے، دنیا میں بہت سے جھگڑے رکابتوں پر چلتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ محبت کا سب سے گہرا تعلق میاں بیوی کا ہوتا ہے۔ ادھر مرد کی ساری زندگی گزر جاتی ہے عورتوں اور بچوں کی پرورش میں، ادھر عورت کی ساری زندگی گزر جاتی ہے مرد کو آرام پہنچانے اور اس کے کھانے پینے کا خیال رکھنے میں، مگر باوجود اس کے وہ ایک دوسرے کے رقیب ہوتے ہیں۔ ذرا بات ہو تو عورت کہے گی کہ مرد ایسے ہوتے ہیں، اور ذرا عورت سے کوئی اختلاف ہو تو مرد کہے گا کہ عورت ایسی ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال کے طور پر بیان فرمایا کہ مرد عورت کے لیے ساری عمر قربانی کرتا رہتا ہے، ساری عمر اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، مگر کسی دن اس کی مرضی کے خلاف بات ہو جائے تو وہ کہے گی کہ میں نے تو تجھ سے کبھی کوئی چیز نہیں دیکھی، جب بھی تو نے سلوک کیا برا ہی کیا۔ مردوں میں بھی ایسی مثالیں پائی جاتی ہیں۔ کئی مرد بھی ایسے ہوتے ہیں جو عورت کی تمام قربانیوں کے بعد کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے تو تجھ میں کبھی کوئی خوبی دیکھی ہی نہیں۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عورت اور مرد میں مقابلہ کے جذبات پیدا کیے گئے ہیں۔ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے ہمیں یہ نظارہ نظر آتا ہے۔ اوڑھنے والیوں کے لیے پھول،
مرتبہ سیدہ مریم صدیقہ صاحبہ، طبع اول دوم، صفحہ 91 تا 92۔ آواز بشارت محمود طاہر۔